باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطلب یہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دو لفظوں کے اندر خدا کی قسم ہے پورا جناب ایک کیا کہتے ہیں پورا حکمت بیان فرما دی. فرمایا اعتراض کرنے والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے. جب لوگوں نے نبیوں پر اعتراض کیا تو تم کون سی بڑی شے ہو بھائی؟ جب حق بات کرو گے، دین کے معاملے میں چلو گے، لوگوں کا اعتراض بھی ہوں گے، لوگ تانے بھی دیں گے، لوگ الزام بھی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ جناب دین کے راستے پر چلے اور آپ کو جناب سارے لوگ پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہوں. اگر ساری حاجی بن جائے تو تبلیغ کس کو کرو گے بھائی؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سارے آپ کی بات ماننا شروع کر دیں تو پھر تبلیغ کس کو ہوگی؟ اگر بندہ چوری نہ کرے، ٹھگی نہ کرے اور آپ اس کو روکے اور آپ کا دشمن بھی نہ ہو تو حاجیوں کو تھوڑی تبلیغ کی جاتی ہے. تبلیغ ہمیشہ ظاہر ہے ان لوگوں کو کی جاتی ہے، بھائی تھوڑی دیر سیدھے راستے پہ آ جاؤ. انبیاء نے کتنی محنتیں کی ہے. ٹھیک ہے، لوط علیہ السلام کو ایک ہی بات کی، انہوں نے کہا بھائی یہ بڑے نیک ہیں، ان کو یہاں سے نکالو. یہ لوط علیہ السلام کو کہا گیا یہ اپنے آپ کو نیک بناتے ہیں، تمہاری مہربانی ان کو یہاں سے نکال دے. اور نکالا گیا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ شعیب علیہ السلام نے تو اتنی بات کی تھی، یار گھٹ ناپ تولنا کیا کرو. انہوں نے کہا یار تمہاری مہربانی آپ ہمارے معاملے نہ بولا کریں. ان اللہ نراک فینا ضعیفا، اور آپ اتنے بھی نہیں ہے کہ ہم سے بات کر سکے. آپ کے پاس پیسہ ہی کوئی پاور کوئی نہیں ہے. تو جب آپ حق بات کریں گے آپ پر اعتراض ہوگی. جب آپ دین پر چلیں گے لوگ آپ کے سامنے روڑے اٹکائیں گے. بڑا مولوی بن گیا بھائی آج کل تو بھائی درس سنن لگ پہ، قرآن سنن لگ پہ، بڑی گل ہے مسیحیں جان لگ پہ، مولوی کو بیٹھ لگ پہ. تو یہ کریں گے لوگ بات. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جناب آئے لوگ آپ کے راستے میں پھول کھڑے ہو لے کے کھڑے ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. یار امام الانبیاء ہے، سارے نبیوں کا سردار بھی ہو، سارے نبیوں کا امام بھی ہو، جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی ہو، صرف اتنا ہی کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ. اعتراض ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا انزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب. انہوں نے کہا ہمارے ہوتے ہوئے یہ کون سا بندہ آ گیا جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا؟ پیسہ ہمارے پاس، پاور ہمارے پاس، چودھری ہم، وڈیرے ہم، نبی یہ. کیوں جی گل سمجھ کوئی نہ. پیچھے بات چلی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، والدین، رشتہ دار، ہمسایوں کی بات. پھر بات آگئی وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں. یہ بات ہو رہی تھی عام لوگوں کے ساتھ. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ساتھ شان بیان فرمائی ہے اور ساتھ اس کے اندر ایک سبق بھی بیان فرمایا ہے. فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. تو فرمایا محبوب اس دن کیا حال ہوگا، اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کے آئیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محبوب آپ کو ہم ان سب پر گواہ بنا کے لائیں گے. یہ بات اس کے اندر سمجھے ذرا، کیونکہ بات اعمال کی ہو رہی ہے اور اعمال کے اندر کیونکہ پیچھے میں نے بتایا جیسے بخیلی کی، ریاکاری کی، رشتہ داروں ہمسایوں کی بات ہو رہی ہے. اس بات کے اندر اس بات کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ یاد رکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت پر گواہ بن کے آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہر نبی سے پوچھے گا کہ میں نے جو تمہاری ذمہ داری، تمہاری جو ڈیوٹی لگائی تھی تم نے وہ پوری نبھائی ہے کہ نہیں نبھائی. یعنی جو تمہاری ذمہ داری تھی وہ تم نے پوری ادا کی ہے کہ نہیں کی. تبلیغ تم نے پوری کر دی تھی، تم لوگوں نے اسلام پہنچا دیا تھا، دین پہنچا دیا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا. تو ہر نبی یہ کہے گا کہ پروردگار ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نبھائی ہے. حالانکہ رب جانتا ہے کہ اس کے انبیاء تو سوچ بھی کوئی نہیں سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی ہو. تو ہر نبی سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. تو سب نبی یہ کہیں گے کہ پروردگار ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. کچھ جنہوں نے ہمارا کلمہ پڑھ لیا وہ بھی تیرے سامنے ہے، اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی تیرے سامنے ہے. ہم نے پوری محنت کی ہے. تو دیکھیں نا ہم پڑھتے آ رہے ہیں نوح علیہ السلام نے کتنی محنت کی ہے. 950 سال تک یار سمجھاتے سمجھاتے گزر گئے. ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ کہتے جی ایک بار کہہ دینے سے فرض ادا ہو جاتا ہے کہ آپ نے ایک بار کسی کو کہہ دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید فرض ادا ہو گیا. نوح علیہ السلام 950 سال لوگوں کو سمجھاتے رہے.
ٹھیک ہے جی، پھر آگے چلتے آئے تو پھر کمال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں، یوسف علیہ السلام کی دیکھ لیں، یعقوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے نا، یہ شعیب علیہ السلام کو دو قوموں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ یہ واحد نبی ہے جن کو دو قوموں کو، پچھلے انبیاء میں سے ان کو دو قوموں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ مدین کی طرف جب یہ آئے نا تو ان کی جو قوم تھی ان کا کام کیا تھا، جب وہ کسی چیز کو تولتے تھے نا، ناپ تول کے اندر نہ وہ گھاٹا وعدہ کر لیتے تھے، کمی بیشی کر لیتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا نا کہ لا تنقصوا المکیال والمیزان، فرمایا تم جو ہے وہ ناپ تول کے اندر کمی نہ کیا کرو، اور یہ بات ساری زندگی ان کو سمجھاتے رہے کہ خدا کا واسطہ ہے کم سے کم یہ ڈنڈی مارنا چھوڑ دو، ناپ تول کے اندر کمی کرنا چھوڑ دو۔ تو اب کیا ہوا ہے ان کا، اب دیکھیں جب انہوں نے اتنی بات کی ہے، کہا کہ تم لا تنقصوا المکیال والمیزان، کہ ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو۔ اور حیرانگی کی بات ہے شعیب علیہ السلام کا لقب ہے خطیب الانبیاء۔ کیا لقب ہے؟ خطیب الانبیاء، یعنی انبیاء کے اندر جو خطیب ہے وہ سیدنا شعیب علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ حالانکہ آقا علیہ السلام نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا خطیب و میزان شکر، فرمایا کہ قیامت کے دن کا جو خطیب ہے وہ صرف اور صرف میں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ قیامت کے دن کا جو خطیب ہے وہ صرف حضور کی ذات ہے۔ تو فرمایا کہ خطیب الانبیاء، خطیب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بات کو کھول کے اس طریقے سے سمجھائی جائے کہ اگر 500 بندہ 1000 بندہ بھی بیٹھا ہے تو سب کو سمجھ آ جائے۔ خطابت اس چیز کا نام ہے۔ الفاظ کے بناوٹ سجاوٹ جو ہوتی ہے، طریقہ ہوتا ہے، دیکھیں بات تو ایک ہی ہوتی ہے، لیکن یہ خطیب کا کمال ہوتا ہے کہ وہ اس الفاظ کے اندر، اس بات کے اندر ایسی جان ڈال دیتا ہے کہ ہر بندہ اشک کر اٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب خطیب الانبیاء اور اپنی قوم کو یہ کہہ رہا ہو کہ بھئی لا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر، فرمایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم یہ ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ تو قوم نے آگے سے کیا جواب دیا، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، پتہ نہیں یار کیڑیاں گلاں کردا رہنا، سانوں تو تیری گل سمجھ ہی نہیں آتی ہے جی۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ ہے نا، جب تمے کی بات ہے نا، مطلب کی بات ہو تو وہ ہمیں بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے، اور جب ہماری مطلب کی بات نا ہم اللہ جانے پتہ نہیں مولوی کیڑیاں گلاں کر شروع کر دیندہ ہے، سانوں تو سمجھ کوئی نہیں آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب انبیاء سے پوچھے گا، فرمایا ہاں میرے انبیاء تم نے اپنی ذمہ داری نبھا دی کہ نہیں نبھائی، تو وہ سارے کہیں گے کہ پروردگار ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر کے آئے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پھر کیا ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی کے نبی کہیں گے نا کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، تو اس وقت انبیاء کے جو امتیں ہوں گی جنہوں نے نہیں مانا ہوگا وہ عرض کریں گے پروردگار تیرے نبی تو ہمارے پاس آئے ہی کوئی نہیں۔ یعنی وہ بھی کتنے ڈٹھائی والے ہوں گے کہ جناب رب کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے کہ تیرے نبی ہمارے پاس کوئی نہیں آئے، نہ انہوں نے ہمیں تبلیغ کیا ہے، نہ انہوں نے جو ہے ہمارے پاس تیرا کوئی پیغام پہنچایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی انا کی خاطر بندہ جھوٹ کہاں تک بول جاتا ہے، جب بات اپنی ذات پر آ جاتی ہے تو بندہ سیدھا سیدھا مکر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ رب کے سامنے کھڑے ہو کے مکر جائے گے کہ پروردگار تیرا نبی تو ہمارے پاس آئے کوئی نہیں، اب کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، فرمایا اس دن اے محبوب ہم ہر ایک امت میں ان کے نبیوں کو گواہ بنا کے لائیں گے، اور اے محبوب آپ کو ہم سب پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ اب اس کے اندر دو حدیثیں موجود ہیں۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ جب یہ ماجرا بن جائے گا، نبی کہیں گے ہم نے جو ہے وہ کر دی ہے، تبلیغ پوری کر دی تھی، امتیں کہیں گے نہیں ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا ہے۔ اب یہ جھگڑا ختم کیسے ہوگا؟ تو انبیاء کہیں گے کہ پروردگار ہم نے جو تبلیغ کر دی ہے، جو ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا، جو ذمہ داری ہم نے پوری کی ہے، ہمارے گواہ موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اپنا گواہ لے آؤ، تو عرض کریں گے، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ عرض کریں گے پروردگار ہماری گواہ امت مصطفیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ کہیں گے پروردگار ہماری گواہ خود محمد مصطفیٰ ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب اس روایت کو چلو دیکھ لیا جائے کہ جب امت مصطفیٰ پیش ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، فرمائے گا ہاں بھائی کیا میرے نبیوں نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو امت مصطفیٰ کہے گی ہاں پروردگار تیرے نبیوں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ تو آگے سے پھر اعتراض ہو گیا کہ پروردگار یہ تو آئے بعد میں ہے، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ظاہر گواہ تو وہ ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہو، موقع پہ موجود ہو۔ تو فرمایا کہ یہ جو آئے یہ تو آئے بعد میں ہے، بلکہ یہ تو ہزاروں سال بعد میں آئے ہمارے لیے،
یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی تم کیسے گواہی دے سکتے ہو، تم تو واقعی بعد میں آئے ہو. تو یہ رب کے سامنے سارا کچھ نہیں ہو رہا. ایک شعر تھا کہ اے اہل محشر یہ ذرا بتاؤ اے اہل محشر یہ راز کیا ہے، یہ بھید کیا ہے، خدا کے ہوتے یہ ساری خلقت نبی کی صورت کو تک رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی، کہ ذرا اس دن ہوگا ماجرا کیا. رب پوچھے گا نا کہ ہاں بھائی تم تو بعد میں آئے ہو، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ نبیوں نے پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو پھر ہمارے پاس امت مصطفیٰ کے پاس ایک ہی جواب ہوگا، پروردگار ہم نہیں کہہ رہے، تیرے محبوب نے ہمیں بتایا تھا کہ سارے نبیوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے. ظاہر ہے جب سرکاری گواہ پر بات ختم ہو، سرکاری گواہ جب پیش ہو جاتا تو بات تو ختم ہو جاتی ہے نا. تو فرمایا کہ جب آقا علیہ السلام کہیں گے پروردگار میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے نبیوں نے پیغام پہنچا دیا ہے، تو بات ختم ہو جائے گی. یہ اس شان کو بیان کیا جا رہا ہے. میں محبوب ذرا وہ وقت کیسا ہوگا جب آپ ہر ایک امت کی جو ہے وہ گواہی دے دیں گے، ہر ایک نبی کی گواہی دے دیں گے. یار جو نبی ساری امتوں کی گواہی دے رہا ہے وہ نبی اپنی امت کے بارے میں نہیں جانتا. اس لیے نا علماء فرماتے ہیں کہ اس امت کے ہر فرد کے جو بھی عمل کرتا رہا صبح و شام اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا کرم سے جو ہے وہ ہر نبی کا عمل جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اب یہ امتی کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ کیا کرتا چل رہا ہے. نبی امت کا ہر عمل، ہر شخص کا ہر عمل نبی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. بلکہ نبی تو بڑی بدور کی بات ہے. فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اولاد جو کچھ بھی کرتی ہے نا، اگر اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں یا ماں فوت ہو چکی ہے یا باپ فوت ہو چکا ہے، ہر جمعرات کی جمعرات اس کے ماں باپ کے سامنے اولاد کا عمل رکھا جاتا ہے کہ تیرے پیچھے تیری اولاد یہ کر رہی ہے. یہ حدیث ہے کہ جب ماں باپ کے سامنے یہ عمل رکھا جا سکتا ہے ہر جمعرات کی جمعرات، تو نبی کے سامنے. اس لیے نا مولا علی قاری نے شرح بخاری کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں لأن روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر فی بیوت اہل الاسلام. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اور تصرف جو ہے نا وہ ہر گھر کے اندر موجود ہے، ہر گھر کے اندر موجود ہے. نبی کا تصرف روحانیت ہر گھر میں موجود ہے. یہی وجہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی گھر کے اندر یا کسی کمرے کے اندر داخل ہو اور گھر والے موجود نہ ہو تو کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ایک اصول ہے نا کہ جب ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں یا اپنے بھی گھر میں جاتے ہیں، گھر والے بیٹھے تو ہم السلام علیکم کہہ دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایسے گھر میں داخل ہو جہاں پہ بندہ کوئی موجود نہ ہو تو کیا کرو؟ کہتے ہیں صرف اور صرف اس وقت تم نے یہ کرنا ہے السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ملا علی قاری نے شرح بخاری کے اندر لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم نے صرف اور صرف یہی کہنا ہے السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں؟ لأن روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر فی بیوت اہل الاسلام. کسی گھر کے اندر گھر والے موجود نہ بھی ہو تو نبی کی روحانیت اور تصرف جو ہے وہ اس گھر کے اندر موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں جی. یوم یود الذین کفروا وعصوا الرسول. اس دن کافر بھی تمنا کریں گے اور رسول کی نافرمانی کرنے والے بھی تمنا کریں گے. لو تسوا بہم الارض، کاش کہ انہیں مٹی میں دبا کر مٹی برابر کر دی جائے. جنہوں نے نبی کو نہیں مانا وہ تو تمنا کریں گے ہی کریں گے. اب ہر وہ شخص جس نے رسول کو چھوڑ دیا ہے، نبی کو چھوڑ دیا ہے، نافرمانی کی ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد خالی بیٹھ گیا ہے، فرمایا وعصا الرسول. فرمایا ہر وہ شخص جس نے اپنے رسول کی نافرمانی کی، قیامت کے دن وہ بندہ بھی تمنا کرے گا کاش مجھے مٹی میں دبا دیا جاتا. اب بلاؤ ذرا عاشقان رسول کو، یہ نعت خان حضرات کو، یہ جو خوشخبریاں سناتے پھرتے ہیں کہ جو سبحان اللہ کہنے سے جنت مل جاتی ہے، قیامت والے دن ہم تو بخشے ہیں، قبر کے اندر تو سرکار نے آنا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. میں جس نے رسول اللہ کی نافرمانی کیا قیامت کے دن وہ تمنا کرے گا کہ پروردگار کاش مجھے مٹی میں ملا کر مٹی برابر کر دی جاتی. صرف کافروں کے بارے میں سارا کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں. یومئذ یود الذین کفروا، فما اس دن کافر بھی تمنا کریں گے. وعصوا الرسول، اور جس نے رسول اللہ کی نافرمانی کی ہے وہ بھی تمنا کریں گے. پاکستان کے اندر کون سے رسول اللہ کی بات پر عمل ہو رہا ہے؟ کس منہ سے یار ہم عاشقان رسول بھی بن جاتے ہیں، جنتی بھی ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، دعوے کتنے بڑے بڑے ہیں. ٹھیک ہے، جنہوں نے ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری ہے. حضرت مسروق بن اجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اما عائشہ صدیقہ کے شاگرد ہیں، اور خاص شاگردوں میں اما عائشہ صدیقہ کے 6 خاص شاگرد تھے. ان 6 میں سے ایک حضرت مسروق بن اجدہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں 30 صحابہ کرام سے ملا ہوں.
کتنے؟ یہ بخاری پاک کے اندر حدیث ہے. وہ کہتے ہیں میں 30 صحابہ کرام سے ملا اور ان کی حالت کیا تھی, میں جن کو بھی دیکھتا وہ پریشان نظر آتے, ٹھیک ہے نا. تو میں ان سے پوچھتا, میں نے کہا حضور آپ تو رسول اللہ کے صحابی ہیں, آپ تو اللہ کے رسول کی زیارت کی ہوئی ہے, آپ پریشان کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کو صرف ایک ہی پریشانی ہوتی تھی, کہتے تھے مسروق دعا کیا کر اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ کر دے. یہ کون لوگ ہیں؟ پوری امت تیل کا زور لگا کے ان کے پیروں کے قدموں کے برابر نہیں ہو سکتی ہے, ان کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہے, چاہے غوث اعظم ہی کیوں نہ ہو, چاہے امام اعظم ابو حنیفہ ہی کیوں نہ ہو. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ جس نے آقا علیہ السلام کی ایک جھلک دیکھی ہے نا, جس نے, ٹھیک ہے, حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا, یہ مسئلہ کسی نے پوچھ لیا, کہا جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ تو عبداللہ بن مبارک بیٹھے تھے اور آپ جلال میں آ گئے, آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں ہے یہ بات کرتے ہوئے؟ کہا حضور میں نے تو مسئلہ پوچھا ہے. فرمایا مسئلہ پوچھتے ہوئے بندے کو عقل ہونی چاہیے, تو بات کیا کر رہا ہے, تو زمین کو آسمان کے ساتھ ملا رہا ہے. کہا حضور مطلب؟ فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ گھوڑا, خود نہیں, کیا گھوڑا, فرمایا وہ گھوڑا جو جنگ کے اندر شامل ہوا ہے نا, اس گھوڑے کے ناک میں جانے والی خاک عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ افضل ہو رہا ہے. حضرت امیر معاویہ نہیں, ان کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک بھی نہیں. جس گھوڑے پر امیر معاویہ بیٹھ جائے, فرمایا اگر وہ گھوڑا جنگ میں چلا جائے اور اس گھوڑے کے ناک کے اندر اگر تھوڑا سا گرد و غبار چلا گیا, فرمایا وہ گرد و غبار بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ افضل ہو رہا ہے. اور عمر بن عبدالعزیز کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے, یہ اہل سنت کے نزدیک خلیفہ راشد ہے اور یہ پہلی صدی کا مجدد ہے. اس کے باوجود بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چھوڑے, امیر معاویہ کے ساتھ لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ فرمایا کہ جس نے واصحاب الرسول, جس نے رسول اللہ کی نافرمانی کی ہے, لا تسوا بہم الارض, فرمایا اس دن کیا ہوگا ان کا حال؟ فرمایا کہ وہ تمنا کریں گے کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر جو ہے وہ مٹی برابر کر دی جائے. ولا یکتمون اللہ حدیثا, اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. آج کتنے بہانے ہمارے پاس, ٹھیک ہے جی, ہر ایک بات کا ہمارے پاس بہانہ ہے کہ جی نہیں جی ہم تو یوں کر رہے تھے, نہیں تو ہماری مراد تو یوں ہے, نہیں تو ہم تو یوں کہنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے جی, بتائیں اس دن رب کے سامنے کون سی بات چھپائیں گے؟ پاکستان کے اندر کوئی ایک کام کوئی سوچ سکتا ہے جو اسلام کے مطابق ہو رہا ہو, کوئی ایک کام, اس کے باوجود بھی ہمارے نعرے ہیں. جنہوں نے ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری ہے ان کا حال کیا ہے؟ مسروق بن اجدہ کہتے ہیں ہر ایک بندہ پریشان تھا کہ یار بس ایمان پر خاتمہ ہو جائے, باقی سب خیر. ٹھیک ہے, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے بیٹھے ہوئے ایک پرندے کو دیکھا, کبھی اڑ کے ادھر چلا جاتا, کبھی اڑ کے ادھر چلا جاتا. آپ نے اسے دیکھ کے فرمایا کاش میں پرندہ اور ذبح کر دیا جاتا. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا یار رب کے سامنے کھڑا کیسے ہوگا, ڈر لگتا ہے کہ وہ اگر اس نے حساب مانگ لیا تو صدیق حساب کیسے دے گا. خوف کا عالم چکتا ہے. حالانکہ یہ وہ صدیق ہے جس کے بارے میں حدود حدیث پاک کے اندر آتا ہے, فرمایا قیامت کے دن سب جو جنتی ہوں گے جنت پہ بھیج دیا جائے گا, صدیق اکبر کو روک لیا جائے گا. ٹھیک ہے, رب پوچھے گا, فرمایا کیوں روکا جائے گا؟ فرمایا صدیق تو روک جا, تو نے جنت میں نہیں جانا ہے. پروردگار کیوں نہیں جانا ہے؟ حضور فرماتے ہیں, ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں قیامت کے دن سب کو رب اپنا دیدار کروائے گا, صدیق اکبر کو اکیلے اپنا دیدار کروائے گا, اس لیے انہیں روک لیا جائے گا. فرمایا صدیق تجھے میں اپنا جلوہ الگ دکھاؤں گا. اس شان کا مالک کو اور پرندے کو دیکھ کر کے پروردگار میں ڈر لگتا ہے کہ تیرے سامنے کھڑے کیسے ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا خوف خدا کیسا ہے؟ کسی راستے کے اندر جا رہے یار, کسی نے آیت پڑھ دی ان عذاب ربک لواقع, تیرے رب کا عذاب آنے ہی والا ہے. فاروق اعظم اونٹ سے گرے اور پورا مہینہ بے ہوش ہو گئے, اور لوگ عیادت کرتے آتے, بیمار ہو گئے, لوگ عیادت کرنے کے لیے آتے رہے. حضرت سیدنا صدیق اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ جن کا لقب ہے محبوبہ محبوب کائنات. اما عائشہ صدیقہ کا لقب کیا ہے؟ محبوب کائنات. مطلب کیا ہے؟ اس کائنات کے اندر ایک ہی محبوب ہے, اور اس محبوب کی جو محبوبہ ہے وہ اما عائشہ صدیقہ ہے. ٹھیک ہے, مصلی پہ بیٹھ کے رو رہی ہے اور دعا مانگ رہی ہے, پروردگار کاش کہ میں نسیہ منسیہ ہوتی, یعنی میرا ذکر بھی نہ ہوتا, میں کہیں نام ہی نہ ہوتا میرا. کیوں؟ فرمایا قیامت کے دن اگر تو نے پوچھ لیا عائشہ اپنی زندگی کا حساب ہے, تو عائشہ اپنی زندگی کا حساب کیسے دے؟
یہ وہ لوگ ہیں، حضور فرماتے ہیں عائشہ جب میں نے دیکھا نا کہ جنت میں تو بھی میرے ساتھ ہے تو میرے لیے تو موت بھی آسان ہو گئی کہ چلو کوئی بات نہیں، دنیا میں بھی عائشہ مل گئی، آخرت میں بھی عائشہ مل گئی۔ کائنات کا مالک ہو کہ حضور فرمایا عائشہ جب میں نے دیکھا نا جنت میں تو بھی میرے ساتھ ہے تو میرے لیے تو موت کی سختی آسان ہوگی۔ اور وہ مصلی پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہے کاش کہ میں نسیہ منسیہ یعنی میرا ذکر بھی نہ ہوتا، میں نام و نشان بھی میرا نہ ہوتا۔ ان کا خوف خدا یہ ہے، اور ہم ویلے عاشقان رسول، ٹھیک ہے جی، ہمارے پلے ککھ نہیں ہے، لیکن ہمارے جو دعوے خدا، یقین کریں اگر آج ہم اپنے دعووں کو دیکھنا شروع کر دیں نا، ہم میں سے کوئی بندہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ جنت کا چیلنج ہم کرتے ہیں، قبر کو چیلنج ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جو کچھ ہے میں کہتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تو ہر جگہ پہ چیلنج کیا ہوا ہے۔ جبریل علیہ السلام کو وقیہ تڑیہ لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اس آیت کے اندر دو وجوہات بیان کی گئی ہے شان نزول کی۔ ایک اس کے ایک حصے کی وجہ تو یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ صحابہ کرام کی دعوت کی۔ جب دعوت کی تو کھانے پینے کے بعد ان کے سامنے شراب رکھی گئی، ابھی کیونکہ شراب کی ممانعت نہیں آئی تھی تو صحابہ کرام نے اس وقت شراب پی لی جو وہاں موجود تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے پھر نماز کا ٹائم ہوا تو نماز پڑھانا شروع کر دی۔ تو جب نماز پڑھائی تو اس کے اندر انہوں نے سورۃ کافرون جو ہے وہ اس کی تلاوت کی۔ جب انہوں نے پڑھا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، انہوں نے لا چھوڑ دیا اور اعبد ما تعبدون پڑھ دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جس کی اے کافرو تم جس بتوں کی تم عبادت کرتے ہو میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ تو جب یہ غلطی ہوئی ان سے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر نماز کی حالت میں شراب یا نشہ کرنے سے منع فرما دیا۔ جیسے پہلے آپ یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے شراب کو اسلام نے جو ہے وہ یکدم منع نہیں کیا ہے بلکہ تدریجاً آہستہ آہستہ منع کیا ہے۔ پہلے یہ بتایا گیا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، کہ شراب کا جو کاروبار ہے اس کا نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے۔ شراب بیچتے بھی تھے نا، تو کہا گیا کہ یہ شراب کا نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب نہ جاؤ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہیں۔ جی نشے کی حالت میں تو بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی جہاز کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ جو مرضی بات کرتے لوگ کہتے ہیں یہاں دفع کر پڑا، ٹھیک ہے جی نشائی ہے، تو اس کو لوگ بھی نہیں چھیڑتے ہیں، کیونکہ وجہ کیا ہے کہ اب اس کی عقل جو ہے وہ کام نہیں کر رہی، اب اسے سمجھ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت کرتے ہوئے دیکھیں اب شراب پی ہے، شراب پینے کے بعد نماز پڑھائی ہے اور نماز کے اندر غلطی بھی کر دی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس خوبصورت انداز کے ساتھ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو، یعنی کوئی اور لفظ نہیں استعمال کیا، پھر بھی لفظ ایمان کا ہی استعمال کیا گیا۔ فرمایا ایمان والو ہاں لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب اس وقت نہ جایا کرو جب تمہاری حالت نشے کی حالت ہو۔ تو یعنی اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جو تربیت کی ہے، صحابہ کرام کو جو خطاب کیا ہے وہ بھی بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ کیا ہے، یعنی پہلا لفظ ہی ان کو ایمان والے کے ساتھ کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ غلطی ہو بھی جائے تو غلطی ہونے سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا ہے، گناہ ہونے سے بندہ کافر، یاد رکھے یہ ہمارے بزرگان دین نے یہ مسئلہ لکھا ہے، فرماتے ہیں گناہ بندے کو کفر تک نہیں لے جاتا، یعنی کافر نہیں ہوتا بندہ گناہ کرنے سے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے ایمان کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا فرق ضرور پڑ جاتا ہے، وہ بھی کئی بزرگوں کے مطابق۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایمان کو پھر بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہاں گستاخی بندے کو کافر کر دیتی ہے، گناہ بندے کو کافر۔ ایک بندہ چور ہے، چوری اپنی جگہ پہ ہے لیکن اس کے ایمان کی وجہ سے اس کو فرق نہیں پڑے گا۔ ایک بندہ ٹھگی کر رہا ہے، بےایمانی کر رہا ہے، اس کی بےایمانی اپنی جگہ پہ گناہ ہے، غلط کام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ صاحب ایمان۔ آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس کے اندر ایک صحابی حاضر ہوئے، شراب پی، یعنی شراب تب پی جب
شراب کی ممانعت آ چکی تھی کہ آج کے بعد تم نے شراب نہیں پینی ہے، جو شراب پیے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ تو اس وقت بھی ایک صحابی رسول نے شراب پی لی، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان کو لایا گیا، حضور نے فرمایا اس کو سزا دو، کوڑے لگائے گئے، چھوڑ دیا گیا۔ اچھا، اس صحابی کا لقب ہے مضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہنسانے والا، حضور کو ہنسانے والا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، جب کوڑے لگائے چھوڑ دیا گیا، دوسری مرتبہ پھر پی، پھر پکڑے گئے، پھر کوڑے لگے، پھر چھوڑ دیا گیا، تیسری مرتبہ پھر پی، پھر پکڑے گئے تو کوڑے لگے۔ جب خون نکلا نا ان کا جسم سے تو کسی صحابی کے جو ہے وہ قمیض پر آ گرا، تو جسم سے جو خون نکلا کوڑے لگنے کی وجہ سے، تو اس صحابی نے نا ان پر تھوڑی سی سختی کی، الفاظ استعمال کیے، لعنت ملامت کی۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تلعنہ انہ یحب اللہ ورسولہ، فرمایا اس کو لعنت ملامت نہ کر، یہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے۔ اب گناہ کر رہا تھا، ٹھیک ہے گناہ کر لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود سزا ملنے کے بعد اب پھر بھی تو کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، لیکن انہ یحب اللہ ورسولہ، وہ فرمایا وہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے گناہ ہو جائے تو اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، بابا جی تو اکثر کہا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے گناہ گار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں ہے۔ گناہ ہو بھی جانا، یہ حدیث پاک بھی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ کر کے نا مجھے کوئی پرواہ نہیں، تو زمین کے ذروں کے برابر، ریت کے ذرے کے برابر بھی تو گناہ کر کے مجھے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہاں میں تجھے بخش دوں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ایک چیز ہے، وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو غداری ہے نا، یہ معاف نہیں، اور اس کی کتنا بڑا جرم ہے، استغفر اللہ مولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن مجید نے فرمایا محبوب جو غدار ہے نا، غدار، ان کے لیے کوئی بھی شخص خواہ محبوب آپ ہی کیوں نہیں، آپ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے، رب ان کو پھر بھی معاف نہیں کرے۔ یعنی رب نے غدار کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو منع فرما دیا، لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره، فرمایا محبوب عبداللہ بن ابی کے قبر پہ بھی کھڑا نہیں ہونا ہے، ان کی جنازہ بھی نہیں پڑھنی، یہ منافقین تھی، ان بعد میں کہہ دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا تو فرمایا لا تصلی علی احد منهم مات ابدا، فرمایا محبوب خبردار آج کے بعد کسی منافق کی جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی گناہگار ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، حضور نے خود فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ فوت ہو جائے تو مجھے بلا لیا کرو، جب میں جنازہ پڑھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ گناہ حضور نے خود فرمایا جب کو تم میں سے فوت ہو جائے تو مجھے بلا لیا کرو، جب میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور فرماتے ہیں امی بعد امی، فرمایا میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے، مولا علی کی والدہ ہے حضرت فاطمہ بنت اسد۔ جب ان کا وصال ہو گیا نا، مولا علی دوڑتے دوڑتے آیا کہ عرض کی یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، حضور نے فرمایا تیری ماں نہیں فوت ہوئی، میری ماں فوت ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے حضور کے کتنا پیار تھا حضور کا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جب یہ فوت ہو گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر پہ آئے، حضرت فاطمہ بنت اسد کی، جب قبر تیار ہوگی تو حضور خود جا کے وہاں لیٹ گئے، ٹھیک ہے جی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور کبھی یوں کروٹ بدلتے، کبھی یوں کروٹ بدلتے، ٹھیک ہے جی۔ کیوں، کس وجہ سے؟ فرمایا کہ قبر خیال کرنا، تجھے پتا ہونا چاہیے کہ یہ محمد مصطفیٰ کی والدہ آ رہی ہے، یہ ماں آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ گار کے لیے تو معافی ہوتی ہے پر غدار کے لیے معافی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی صحابہ کرام کو فرمایا جو ابھی پی کے کھڑے تھے، ٹھیک ہے جی، نشے کی حالت میں تھے لیکن نماز کی حالت میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا ایمان والو نماز کے ایسے قریب نہیں جانا، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیں فرمایا ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، ایک تو نماز کے قریب نشے کی حالت میں نہیں جانا، مطلب کیا ہے کہ نماز پڑھنی، ہماری قوم نے تو اسی بات کا بھی مذاق اڑایا ہو، کہتا جی قرآن میں لکھا ہے نماز کے قریب نہیں جانا، جان چھوٹ قرآن میں لکھا لا تقربوا الصلاۃ، آگے نہیں پڑھتے مر کے وانتم سکارا بھی آگے لکھا ہوا ہے کہ نشے کی حالت میں نہیں جانا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ساری معاف ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک تو نماز کی نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، ولا جنبا، جب جنبی حالت میں ہو یعنی تم پر غسل فرض ہو چکا ہو تب بھی تم نے نماز کے قریب نماز نہیں پڑھنی ہے، الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، ہاں اگر تم مسافر کی حالت میں ہو، پانی تمہارے پاس نہیں ہے تو تیمم کر کے تو نماز پڑھ سکتے ہو، حتی تغتسلوا، ویسے اگر تم موجود ہو جنبی حالت میں ہو تو غسل کرنے کے بعد پھر جا کے تم نماز پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں سے اگلا حصہ ولا جنبا الا عابری سبیل سے
یہ حصہ جو ہے یہ دوسرے اس حصے کا جو ہے شان نزول کیا ہے، بڑا مشہور بخاری پاک کے اندر حدیث پاک میں موجود ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا، سنا ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے نا جی، ہار گم ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ وہیں پہ حضور نے فرمایا، حکم دیا، فرمایا ہاں بھائی ڈھونڈو ہار بھائی۔ جب ہار ڈھونڈنے لگ گئے تو لیٹ ہو گئے، تو جب نماز کا ٹائم بھی جا رہا تھا، ٹھیک ہے جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ صدیقہ کے پاس جو ہے آرام فرما تھے۔ سیدنا صدیق اکبر، بخاری پاک کے اندر جو لفظ ہے نا وہ بڑے کمال کے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ صدیقہ کے پاس آئے اور آپ نے آ کے جو ہے وہ اما عائشہ صدیقہ فرماتے کہ حضور کیونکہ میرے پیروں میں لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھیں، اور سیدنا صدیق اکبر جو ہے انہوں نے دوسرے پہلو کے اندر آ کے مجھے 2-4 کچوکے لگائے، تیری وجہ سے جو ہے لیٹ ہو رہے ہیں، اور صحابہ کرام کی نماز بھی جو ہے وہ رہتی جا رہی ہے۔ کہتے مجھے درد تو بڑا ہوا لیکن اس کے باوجود کیونکہ ادھر سے ابا جان تھے، انہوں نے جو ہے وہ آ کے یہاں سے 2-4 ٹھوکے لگا دیے تھے، ادھر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، کہتے میں حضور کے احترام کی وجہ سے ہلی نہیں، وگرنہ مجھے درد بڑا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ حضرت صدیق اکبر جو ہے اپنا غصہ نکال کے باہر نکل گئے، ٹھیک ہے جی۔ جب کافی دیر ہوگی اور ہار نہیں ملا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کی کہ یا رسول اللہ ہار نہیں ملا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی آرام فرما رہے تھے، تو یہی آیت قرآن مجید کی اگلا حصہ یہ نازل ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ جب یہ اگلا حصہ آیت کریمہ کا نازل ہوا، اب وہ آیت کریمہ کا ذرا دیکھیں یہ ہے کیا، فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، پہلے تو وَلَا جُنُبًا آ گیا، وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي السَّبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا، فرمایا کہ اگر تم مسافر ہو، پانی نہ ہو، یعنی پانی نہیں مل رہا ہے تو تم تیمم کر لو، اور اگر تم جنبی حالت میں ہو، غسل فرض ہو چکا ہے تو تم تب بھی جو ہے کیا کرو، تیمم کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا تم سفر کے اندر ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی باتھ روم سے واپس آئے، بیت الخلاء سے واپس آئے، ٹھیک ہے جی، تب بھی أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم عورتوں کے ساتھ صحبت کر چکے ہو، یہ سارے مسائل کے اندر کیا ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تمہیں پانی نہیں مل رہا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تم پھر پاکیزہ مٹی کے ساتھ جو ہے تیمم کرو، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، یہ آگے تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے، اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ مٹی کے ساتھ اس کے ساتھ مسح کر لو، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں ہوا کیا ہے، پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو فرمایا ہاں جی کیا مسئلہ، ہار کا کیا بنا، سرکار ہار تو نہیں ملا اور پانی بھی نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیمم کر لو۔ تیمم کا کیا طریقہ ہے کہ ہاتھ زمین پر مار کے ایک مرتبہ جو ہے وہ اپنے چہرے پر اور دوسری مرتبہ مار کے پھر اپنے ہاتھوں پر، کلی کرنے کی ضرورت ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی سواد لینے کے لیے کلی کرنا شروع کر دے، ٹھیک ہے جی، یا ناک میں جو ڈالنا شروع کر دے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صحابہ رسول ہے ابھی جب تیمم کا حکم نازل ہوا لیکن ان کو طریقہ کار کا پتہ نہیں تھا کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے، تو جب وہ ان کو پتہ چلا نا بھی اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا چاہیے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان پر غسل فرض ہوا تو وہ اٹھے اور پورے جناب جو ریگستان تھا وہاں پہ سارا، ابھی سعودی عرب تو اب ریگستان ہی ہے سارا، انہوں نے جناب ڈالا لوٹ پوٹ ہونا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، پورا جیسے مٹی کے ساتھ بھر کے کھڑے ہوئے تھے، تو بعد میں پوچھا کہ میاں یہ کیا کیا، انہوں نے کہا جناب اللہ جب وضو کرنا پڑتا ہے تو غسل کے لیے کیونکہ سارے جسم پر پانی بہانا پڑتا ہے تو میرے لیے کیونکہ غسل کی ضرورت تھی تو اس لیے میں نے سمجھا شاید یہ بھی غسل کا ایک نیا طریقہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فلہذا یہ دیکھیں یہ کتنی رب کی سہولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آسانی عطا فرمائی، فرمایا کہ یہ سارے مسئلے، اگر بندہ مریض ہے پانی تو ہے لیکن مرض کی شدت کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا کرو تم تیمم کر لو۔ اسی طریقے سے آپ جنازے کے اندر پہنچ چکے ہیں، جنازہ جو ہے وہ بالکل تیار ہے، 1-2 تکبیریں بھی ہو چکی ہیں، یہ فقہی مسئلہ ہے، فرمایا کہ اگر تکبیریں بھی ہو چکی ہیں اور تمہیں پتہ ہے کہ یار وضو کرنے لگیں گے تو جنازہ کیا ہوگا، وہ نکل جائے گا، تو کیا کرو تیمم کر کے جنازے کے اندر شامل ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اسی طریقے سے پانی موجود ہے لیکن ڈاکٹروں نے منع کر رکھا ہے، پانی موجود ہے لیکن وہاں پہ کوئی درندہ بیٹھا ہے یا کوئی دشمن بیٹھا ہے، یعنی پانی مل رہا ہو لیکن مشکلات زیادہ ہے تو تب بھی تیمم کرنا جائز ہے، مسافر ہے لیکن پانی موجود تو ہے لیکن اتنا پانی ہے یا پی سکتا ہے یا وضو کر سکتا ہے، تو حکم کیا ہے کہ پینے کے لیے رکھ لے اور باقی تیمم کر لے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں تیمم کا طریقہ یہ بتا دیا گیا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، جب یہ تیمم کی آیت نازل ہوئی نا تو انہوں نے زور سے کہا ابو بکر کی اولاد تمہاری برکتیں ہمیں ملتی رہتی ہیں،
تمہاری برکتیں ہمیں ملتی ہی رہتی ہیں، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، تمہاری برکتیں ہمیں ملتی ہی رہتی ہیں۔ اتنی بات کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ جیسا اپنا بیٹھی تھی اونٹ کے اوپر، جب اس اونٹ کو اٹھایا گیا تو نیچے ہار پڑا ہوا تھا، ہار بھی مل گیا، کیونکہ اما عائشہ صدیقہ وہ ہار جو ہے وہ لے کے آئی تھی کسی کا، یعنی غالباً کسی ام المومنین سے وہ لیا ہوا تھا۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے، یہاں پہ اعتراض بہت بڑا کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر علم غیب ہوتا تو حضور کو ہار کا پتہ نہ چل جاتا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، جو نبی قیامت کی خبریں دیتا ہو، جنت اور جہنم کی خبریں دیتا ہو، اسے ہار کا پتہ نہیں ہے۔ اگر ہار بتا دیا جاتا تو جو تیمم کی برکت ہے وہ کہاں سے ملتی؟ ٹھیک ہے نا جی، تو اس لیے نا نبی کی ہر قول اور فعل کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ جب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو حضور کی ہر بات کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو سب سے بڑی بات جو حیران کن بات ہے نا، مجھے کچھ عرصہ پہلے یہ سمجھ آیا علم غیب کے لحاظ سے۔ دیکھیں میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، نبی کا جو علم غیب ہے آپ اس کو ہار سے تولتے پھر رہے ہو اللہ کے بندے، ٹھیک ہے، ذرا علم غیب چیک کریں۔ ایک جہان موجود ہے، اس کے بارے میں خبر دے دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک جہان موجود ہی نہیں ہے، ابھی اس کا وجود ہی نہیں ہے، صرف اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس جہان کی خبریں دے دینا یہ نبی اعظم کا ہی کمال۔ دیکھیں قبرستان عالم برزخ موجود ہے، عالم دنیا موجود ہے، عالم ارحام موجود ہے، یعنی ماں کا پیٹ کا سلسلہ موجود ہے، عالم ارواح موجود ہے، کیونکہ ارواح کچھ موجود ہے نا وہاں پہ جو بھی آتی جا رہی ہے۔ پھر ماں کے پیٹ میں آ جانا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، پھر دنیا کے اندر آ جانا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، پھر قبر کے اندر چلے جانا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ عالم ارحام کے اندر ماں کے پیٹ میں، یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار بتایا، بلکہ سبل الہدی والرشاد کے اندر خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابو سلمہ غالباً یہ صحابی رسول ہے یا کوئی اور تھے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں بدر کے اندر جاتے ہوئے یا آتے ہوئے، تو ایک دیہاتی جو ہے ان کے سامنے آیا، تو آقا صحابہ کرام نے کہا یہ اللہ کے رسول ہے، کلمہ پڑھ۔ تو اس نے کہا جی اگر یہ اللہ کے رسول ہے تو مجھے بتائیں یہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی اختیار کر گئے، ٹھیک ہے جی۔ پیچھے صحابی رسول کھڑے ہوئے ہیں، غالباً حضرت ابو سلمہ ہے یا کوئی اور ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتا ہے کہ تیرے اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے، میں تجھے بتاؤں اس کے ساتھ تو نے زیادتی کی ہے، تیرا بچہ۔ حضور کی صحبت میں رہنے والے صحابہ کرام کا علم غیب حضور کے سامنے۔ تو دیکھیں عالم ارواح کو چھوڑ دیں، آپ عالم دنیا کو چھوڑ دیں، عالم برزخ کو بھی چھوڑ دیں، قبر کو بھی چھوڑ دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اوپر سے گزر رہے ہیں، نیچے دو قبریں موجود ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں اوپر حضور تشریف فرمائے دنیا کے اندر، عالم برزخ غائب ہے کہ نہیں، اور یہ بخاری کے اندر ہے، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قبر ہے، حضور دو قبروں سے قریب گزرے تو حضور نے فرمایا ایک کو عذاب ہو رہا ہے، ادھر بھی عذاب ہو رہا ہے۔ حضور نے پھر اب دیکھیں حضور نے فرمایا ایک چغلی کرتا تھا، ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ یار ذرا مسئلے کو سمجھیے گا، چغلی جو کرتا تھا وہ اپنی دنیا کے اندر زندہ تھا تب کرتا تھا، جو پیشاب سے نہیں بچتا تھا وہ جب زندہ تھا تب نہیں بچتا تھا۔ حضور نے قبر کے اندر جو ہو رہا ہے وہ بھی بتا دیا، اور جو کچھ دنیا کے اندر وہ کیا کرتے تھے آقا علیہ السلام نے وہ بھی بتا دیا۔ اس سے بڑی کوئی غیب کی خبر ہو سکتی ہے؟ یعنی ان کی پچھلی زندگی کے اندر جھانک کے بتا دیا ہے۔ پھر اس سے آگے یہ چھوڑے حضرت وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون ہے وہ، نہیں ذوالقرنین ہے، جو کیا نام ہے ان کا، یا سالونک عن ذوالقرنین، وہ جب انہوں نے دیوار بنائی ہے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ۔ اب انہوں کی بات کیا ہے خضر علیہ السلام کی، انہوں نے کہا جی آپ نے دیوار کیوں بنائی ہے؟ انہوں نے کہا میاں یہ دو یتیموں کی ہے، کان ابوہما صالحا، فرمایا دیوار اس لیے بنا دے کہ ان کا جو ابا تھا وہ بڑا نیک تھا، ہے جی ان کا ابا تھا۔ یار کمال کی بات ہے، دیوار کے نیچے جو سونا پڑا ہے وہ غائب ہے، خضر علیہ السلام بتا رہے ہیں، اور اچھا کس کا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں، اور وہ دنیا کے اندر کیا کیا کرتا تھا وہ بھی ساتھ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کتنی مثال ہے، یہ تو قرآن ہے، یہ سیدھا سیدھا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔